بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم افتح علينا حکمتک وانشر علينا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل العربیۃ للطالبین المصطفی الثانی ہمارا جاری و ساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 35 نمبر سبق انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے۔ تو الوحدۃ السابعہ کا درس الاول ہمارا جاری و ساری ہے، تو آج ہم اس کا صفحہ 78 سے ایک مشق التدریب الرابع حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو بہت ہی آسان مشق ہے، تو اس میں کئی الفاظ ہمیں نئے سیکھنے کو ملیں گے۔ تو بہرحال کہتے ہیں اجری تمرین الآتیہ علی غرار المثال التالی، کہتے ہیں آنے والی مثال کے نمونے پر آنے والی مشق کو حل کیجیے۔ تو اب ایک مثال انہوں نے حل کی ہوئی ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے جتنے بھی آگے الفاظ دیے ہوئے ہیں تو ان کے اوپر آپ نے اسی طرح سوال بھی بنانا ہے، پھر جواب دینا ہے، پھر سوال بنانا پڑے گا، پھر جواب دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہی مثال والا انداز آپ نے اختیار کرنا ہے۔ تو پہلی مثال جو حل کی یہ الفاظ ہے قلم حبر جافن۔ قلم یہ پین کو کہتے ہیں، پینسل مطلقاً کوئی سی بھی پینسل ہو، لیکن حبر کہتے ہیں سیاہی کو، اور جاف یہ جفن یہ خشک کے معنی میں آتا ہے، خشک ہونا، خشک کرنا۔ تو مطلب آپ دیکھیں بعض قلم ایسے ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے نا انک خود ڈالتے ہیں پین کے اندر، تو پھر وہ سیاہی پھیلنے والی ہوتی ہے، اس کے اوپر ہاتھ لگائیں گے یا کوئی چیز لگائیں گے تو وہ، یا کوئی پانی وغیرہ کا قطرہ گر جائے تو وہ پھیل جاتی ہے فوراً۔ لیکن یہ جو بال پین ہوتے ہیں یا بال پوائنٹ، تو ان سے آپ لکھیں گے تو فوراً اوپر ہاتھ پھیریں گے تو یہ ختم یا اوپر خرابی نہیں آئے گی، اس میں سیاہی وغیرہ ڈیمیج نہیں ہوگی۔ تو یہی قلم حبر جافن کا معنی ہے بال پوائنٹ، ٹھیک ہے، بال پین۔ تو بہرحال اس مثال کے اندر طریقہ کار کیا ہے کہ جس طرح قلم حبر جافن کے اوپر ہم نے یہ پوری مثال حل کرنی ہے، بنانی ہے، تو اس میں سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ مطلقاً سوال ہوگا۔ جس طرح یہ پین وغیرہ اگر خریدنا ہو تو بندہ اسٹیشنری کی دکان پر جاتا ہے۔ اسٹیشنری دکان مراد یہ ہے کہ جہاں پر اسٹوڈنٹس اور یعنی اسٹڈی کے حوالے سے معاملات ہوتے ہیں، پینسلیں ہیں، کتابیں ہیں اور قلم وغیرہ جو بھی اس طرح کے معاملات ہیں، اسٹیشنری کی بک شاپ۔ تو بہرحال وہاں پر کوئی بندہ جاتا ہے تو کہتا ہے اریدو قلما من فضلک۔ اب یہ من فضلک سامنے والے کی توجہ مبذول کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ پلیز، ایکسکیوز می، برائے مہربانی، بھائی جان، سر، انکل وغیرہ، جس طرح ہمارے ہاں جملے رائج ہوتے ہیں۔ تو اس میں سے کوئی بھی آپ تعبیر اس کی اردو میں کر سکتے ہیں۔ تو اریدو قلما من فضلک، برائے مہربانی، پلیز، ایکسکیوز می، مجھے قلم چاہیے، مجھے قلم کی حاجت ہے، آپ مجھے قلم دے دیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی آپ اس کی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر اوپر جو ہے قلم حبر جافن ہے، لیکن یہاں پر ذہن میں آپ نے رکھنا ہے، جو مثال آپ نے دونوں صفحوں کو مشق کو حل کرنا ہے کہ جو بھی الفاظ آگے دیے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے مطلقاً سوال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح اس عبارت سے ہم نے صرف قلم کو لیا، تو اب وہ خود سوال پوچھتا ہے دکاندار کہ ایا قلم ترید، آپ کو کون سا قلم چاہیے، آپ کون سا قلم مراد لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب پھر وہ سوال کرتا ہے جو خریدنے گیا، وہ کہتا ہے اریدو قلم حبر جافن، مجھے بال پین چاہیے، بال پوائنٹ چاہیے۔ تو وہ کہتا ہے، وہ اپنے جو بھی اس نے رکھی ہوئی جہاں پینسل وہاں سے ایک اٹھاتا ہے تو کہتا ہے تفضل قلم حبر جافن، لیجئے یہ بال پین، یعنی یہ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑا کر کہتا ہے کہ یہ جو میرے ہاتھ میں پین ہے تو یہ بال پین لے لیجئے، پکڑیے، تھامیے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرز پر آپ نے ساری مشق کو حل کرنا ہے کہ پہلے مطلقاً سوال ہوگا، پھر وہ سوال کرے گا دکاندار، پھر آگے آپ اپنی مراد بیان کریں گے اور آگے وہ جواب میں وہ چیز پکڑا دے گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال آگے لحم الدجاج، لحم کہتے ہیں گوشت کو، چکن، الدجاج مرغی، تو مرغی کا گوشت، چکن، برائلر گوشت۔ تو اب سوال کرنے والا جب کسی دکان پر جائے گا گوشت فروش کے پاس تو کیا کہے گا، ارید لحمن، مجھے گوشت چاہیے، ارید لحمن من فضلک، پلیز ایکسکیوز می، برائے مہربانی مجھے گوشت چاہیے۔ تو اب وہ سوال کرتا ہے ایا لحم تریدو، آپ کو کون سا گوشت چاہیے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ارید لحم الدجاج۔ اب جو شروع میں الفاظ انہوں نے دیے ہوئے وہ مرفوع حالت میں لکھے ہوئے ہیں، تو آپ کو ظاہر ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جو عبارت جہاں سے شروع ہوتی ہے تو وہ مرفوع حالت میں ہوتی ہے عام طور پر۔ تو اب اسی وجہ سے جو شروع میں الفاظ دیے ہوئے ہیں قلم، لحم، الفستان وغیرہ، یہ مرفوع حالت میں ہے،
لیکن جب عبارت کے اندر استعمال آپ کریں گے تو پھر ان کی جو عامل پیچھے ہوگا، جس طرح کی عبارت کا تقاضا ہوگا تو اعراب اسی طرز کا ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے مد نظر رکھنا ہے، اس میں آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ یہاں پر لحم الدجاج کیوں ہو گیا، کالام حبرن کیوں ہو گیا، ٹھیک ہے. تو وہ اریدو کی وجہ سے ہوا، وہ فعل فاعل موجود ہے، آگے مفعول بھی. تو بہرحال کہتے ہیں اریدو لحم الدجاج، مجھے چکن چاہیے، مرغی کا گوشت چاہیے. تو وہ گوشت وغیرہ بنانے کے بعد اس کو پکڑاتے ہوئے کہتا ہے تفضل لحم الدجاج، لیجئے مرغی کا گوشت، لیجئے چکن. تو آگے الفستان الاحمر ہے، تو یہاں پر بھی پہلے مترکن سوال ہوگا فستان پر، پھر وہ سوال پوچھے گا آگے سے دوبارہ، پھر وہ جواب میں احمر کی قید لگا کر سوال کرے گا. تو فستان کا ہمارا ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، فراق، بنیان، لباس، وومن ڈریس، ٹھیک ہے، لیڈیز گاؤن وغیرہ کے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. بہرحال سوال کرنے والا یا کرنے والی گارمنٹس کی دکان پر جاتی ہے، کہتی ہے اریدو الفستان من فضلک، پلیز ایکسکیوز می، مجھے گاؤن چاہیے، مجھے سوٹ چاہیے. تو جو بھی آپ فستان کا معنی کرنا چاہیں وہ آپ اردو میں بول سکتے ہیں. تو اب وہ آگے سے پھر سوال کرتا ہے کہ ای الفستان تریدو، یعنی کون سی جو فراق ہے یا گاؤن ہے آپ کو چاہیے، آپ کی کون سی مراد ہے. تو پھر وہ آگے مطلب کلر وغیرہ سلیکٹ کر کے بتاتی ہے کہ اریدو الفستان الاحمر، مجھے ریڈ کلر کا سوٹ چاہیے، ریڈ کلر کی جو فراق ہے یا گاؤن ہے وہ چاہیے. تو وہ اپنا اس طرح کی جب چیز نکال کر دکھاتا ہے اور کہتا ہے تفضل الفستان الاحمر، لیجئے ریڈ کلر کی فراق یا گاؤن وغیرہ، ٹھیک ہے. تو آگے ہے النظارۃ الزرقاء، زرقاء یہ کلر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور النظارہ یہ چشمے کو کہتے ہیں، چشمہ، اینک، آئی گلاس، ٹھیک ہے. تو اور زرقاء بلیو، ٹھیک ہے، بلیو گلاسز، نیلے شیشے والی جو اینک ہے، نیلا فریم بھی کہہ سکتے ہیں یا نیلے شیشے والی، ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ نیلے شیشے والی اینک یہ پورا اس کا معنی ہے. لیکن پہلے سوال کیا ہوگا یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ مشق کس طرح حل کرنی ہے، لیکن پھر بھی میں ساری مشق خود حل کرواؤں گا. تو سوال ہوتا ہے کوئی چشمے والی دکان پر جاتا ہے یا آپٹیکلس شاپ پر، تو جا کر کہتا ہے ارید نظارۃ من فضلک، ایکسکیوز می پلیز، برائے مہربانی بھائی جان مجھے چشمہ چاہیے، مجھے آئی گلاسز چاہیے، مجھے اینک چاہیے. تو وہ کہتا ہے ایا نظارۃ تریدو، کون سی اینک چاہیے، کون سے گلاسز چاہیے، کون سے آئی گلاسز چاہیے. تو وہ پھر اپنا وہ بیان کرتا ہے کہ مجھے کون سے چاہیے، ٹھیک ہے، کلر والا بتاتا ہے. تو کہتا ہے اریدو نظارۃ الزرقاء، مجھے بلیو کلر کے گلاسز چاہیے، نیلے کلر کی اینک چاہیے، یا نیلے کلر والا فریم جو ہے وہ اینک چاہیے. تو ان کی مطلوب جو چیز ہے وہ پکڑاتے ہوئے کہتا ہے تفضل النظارۃ الزرقاء، لیجئے بلو گلاسز، نیلے شیشے والی گلاسز یا نیلے فریم والی گلاسز، وہ پکڑاتے ہوئے کہتا ہے تفضل. آگے الثوب الرجالی الجاہز، تو ثوب کہتے ہیں کپڑے کو، الرجالی جو رجال سے تو مطلب مردانہ، مینس یا جینٹس، ٹھیک ہے، اور جاہز کہتے ہیں تیار شدہ، ریڈی میڈ، ٹھیک ہے. اسی طرح جاہز کے لیے عربی میں معنی آتا ہے مصنوع یا مقدم، یعنی جو پہلے سے ریڈی ہوتا ہے، تیار ہوتا ہے، یا ریڈی ٹو ویئر، ریڈی میڈ یا پری فیبریکیٹڈ، ٹھیک ہے. ان سب معنی کے لیے جاہز استعمال کیا جاتا ہے. تو یہاں پر پہلے مترکن سوال ہوگا، پھر وہ سوال کرے گا، پھر جواب میں وہ قید کے ساتھ بیان کرے گا. تو بہرحال کوئی دکان پر جاتا ہے گارمنٹس کی، تو وہ کہتے ہیں کہ ارید الثوب من فضلک، ایکسکیوز می پلیز، مجھے ڈریسز چاہیے، ڈریس چاہیے یا کپڑے چاہیے، ملبوسات چاہیے. تو وہ سوال کرتا ہے ای الثوب تریدو، آپ کو کون سے کپڑے چاہیے، کون سے ملبوسات چاہیے. تو پھر وہ بیان کرتا ہے کہ مجھے ارید الثوب الرجالی الجاہز، یعنی مجھے جو مردانہ ریڈی میڈ سوٹ ہے تو وہ چاہیے. تو وہ پکڑاتے ہوئے کہتا ہے تفضل الثوب الرجالی الجاہز، ٹھیک ہے. اس طرح کا سوال فیمیل کے لیے کہتے ہیں الثوب النسائی العصری، ثوب کپڑے کو کہتے ہیں، نساء سے نسائی یعنی جو لیڈیز ہو، زنانہ لیڈیز، ٹھیک ہے. اسی طرح فیمیل کا جو ڈریس ہوتا ہے العصری، عصری کا معنی کیا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے نا جس طرح عصری علوم آپ نے لفظ دیکھا ہوگا کہ جو دنیاوی علوم پڑھائے جاتے ہیں، انگلش ہو گیا، ریاضی ہو گیا، یا اسی طرح کے دیگر جو علوم سکولز وغیرہ کے اندر پڑھائے جاتے ہیں. اب یہاں پر عصری سے کیا مراد ہے؟ عصر زمانے کو کہتے ہیں، والعصر،
محبوب کے زمانے کی کثر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، تو عصر زمانے کو کہتے ہیں۔ تو اب یہاں پر مراد کیا ہوگا اس جملے کے حساب سے؟ لیٹسٹ، ماڈرن، نیو، ریسنٹ، اپ ٹو ڈیٹ، ان سب معنی کے لیے آتا ہے، مطلب جو اب جو فیشن چل رہا ہے، ٹرینڈ چل رہا ہے، ان معنی کے لیے العصری استعمال ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر بھی مطلقاً سوال ہوگا کہ کہے گا کوئی آ کر دکان پر کہ ارید الصوب من فضلک، ایکسکیوز می پلیز، برائے مہربانی مجھے کپڑے چاہیے، کوئی عورت آ کر کہے گی، تو وہ آگے سے کہے گی یا کہے گا کہ ای صوبی تریدو، آپ کو، یا تریدینا، ٹھیک ہے، اگر کوئی فیمیل جاتی ہے تو آپ کو کون سا سوٹ چاہیے، تو وہ کہے گی کہ مجھے، یعنی پھر وہ پوری جملہ یہ بیان کرے گی اریدو الصوب النسائی العصریہ، یعنی جو ماڈرن یا نیو سٹاک آیا ہے یا اپ ٹو ڈیٹ آئے ہیں، ریسنٹ آئے ہیں، لیٹسٹ جو ڈیزائن آئے ہیں، تو مجھے وہ لیڈیز سوٹ چاہیے۔ تو پھر وہ مطلوب چیز پکڑاتے ہوئے کہے گا کہ تفضل الصوب النسائی العصری۔ آگے القفاز الرجالی، جو قفاز یہ کہتے ہیں دستانے کو، گلوز، ٹھیک ہے، لباس للکفی، ٹھیک ہے، جو مطلب کف یعنی یہ جو گھٹنے ہیں۔ آگے ہے القفاز الرجالج، القفاز کہتے ہیں دستانوں کو، گلوز، اور الرجالج مینس، جینٹس، تو مطلب جو جینٹس مرد حضرات گلوز وغیرہ استعمال کرتے ہیں، خصوصاً جو سردیوں کے اندر بائکس وغیرہ چلانی ہوں، تو وہاں پر جس طرح آپ تصویر میں بھی دیکھ رہے ہوں گے، تو لباس للکفی، کفا فیز اس کی جمع آتی ہے۔ سوال ہوگا کہ ارید القفاز من فضلک، ایکسکیوز می پلیز، برائے مہربانی مجھے دستانے چاہیے، مجھے گلوز چاہیے، تو وہ آگے سوال کرتا ہے کہ ای القفازی تریدو، آپ کو کون سے دستانے چاہیے، تو وہ کہتا ہے کہ ارید القفاز الرجالی، مجھے جینٹس مینز جو دستانے وہ درکار ہیں، چاہیے، تو وہ مطلوبہ چیز پکڑاتے ہوئے تفضل کہتا ہے۔ آگے جورب النسائیون، نسائیون یہ فیمیلز، وومنس یا جو لیڈیز کہہ لیں، جوربن کہتے ہیں جراب کو، سوکس، موزہ، ٹھیک ہے، ان سب معنی کے لیے آتا ہے۔ اس کی جمع آتی ہے جوارب، جواربو، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال سوال ہوگا ارید جوربن من فضلک، کہ ایکسکیوز می پلیز مجھے سوکس چاہیے، موزے چاہیے، تو وہ پھر آگے سوال کرتا ہے کہ کون سا چاہیے، پھر وہ اس قید کے ساتھ بیان کرتا ہے اور وہ کہتا ہے تفضل جوربن نسائی۔ اچھا، یہاں پر جورب کے ساتھ جسے ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا فیشن چل پڑا ہے کہ پہلے تو ہوتی تھی نا جو ساکس، یہ جرابیں وہ لمبی ہوتی تھی، یعنی پنڈلی تک پہنچ جاتی تھی، یعنی جو ٹخنے ہوتے ہیں گٹے، تو اس سے اوپر تک پہنچ جاتی تھی، لیکن اب شارٹس چل رہی ہیں ساکس، تو اس کے لیے لفظ آتا ہے جورب القصیر، ہاف موزہ یا شارٹ ساک، ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے ہے قماش شتویجن، قماش کہتے ہیں مختلف معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، سلک، کلوتھ، صوب، نسیج، اسی طرح ونٹر فیبرک، ٹیکسٹائل، ٹھیک ہے۔ شتوی ونٹر کو کہتے ہیں، سردیوں کو، ٹھیک ہے، تو مطلب جو سردیوں کے ملبوسات ہیں، سردیوں کی جو سوغات ہیں، تو یہاں پر وہ مراد ہے۔ قماش جاہز، تیار شدہ کپڑا، ٹھیک ہے، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو بہرحال قماش یہ سلک، کلوتھ، صوب، نسیج وغیرہ ان سب معنی کے آتا ہے، فیبرک، ٹیکسٹائل، اور شتوی یہ ونٹر، یعنی سردی کے جو ملبوسات ہیں، کپڑے ہیں، سردی کا سٹف۔ تو سوال ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ اریدو قماشن شتویجن، مجھے من فضلک، ایکسکیوز می مجھے سردی کے جو ملبوسات ہیں یا سردی کے جو کپڑے ہیں وہ چاہیے، سوری، پہلے قماش صرف سوال ہوگا کہ مجھے کپڑے چاہیے، پھر وہ قید پوچھے گا کہ کون سے چاہیے، پھر وہ آگے جواب دے گا، پھر وہ کہے گا تفضل۔ اسی طرح نیچے آ جائیں جزمتن، جزمہ کہتے ہیں ایک وقت کا کھانا، ٹھیک ہے، تو ویسے اس کے اور بھی معنی آتے ہیں، جزمتن ٹکڑا یا حصہ، جزمتن بوٹ، ٹھیک ہے، شوز، ایک وقت کا کھانا، اسی طرح الجزمت النصفیۃ، ہاف بوٹ، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے بازاروں میں یا شاپنگ مالز پر دیکھے ہوں گے، جس طرح ہاف ساکس ہیں اسی طرح ہاف شوز بھی آتے ہیں۔ اسی طرح جزمتن بالرباط، تسمہ دار جوتا، ٹھیک ہے۔
تو بہرحال جزمتن رجالیتن مراد ہوگا کہ مینز جینٹس جو بوٹ ہیں نا، شوز، وہ مراد ہے، جس طرح کی تصویر میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ سوال ہوگا پہلے مطلقاً کہ ارید جزمتن من فضلک، وہ پوچھے گا کون سے چاہیے، وہ کہے گا جزمتن رجالیتن، وہ کہے گا تفضل جزمتن رجالیتن۔